کہتے ہیں کہ کراچی غریبوں کی ماں ہے، کہتے ہیں کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، کہتے ہیں کہ کراچی کماتا ہے پورا ملک کھاتا ہے، لیکن اب وہ دن گئے۔ اب یہاں بوری بند لاشیں ملتی ہیں، اب یہاں میاں بیوی اپنے ایک بچے سمیت کسی گہرے گٹر کے اندر اتر کے قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ گندگی کا شہر بن چکا، اب یہ ڈاکوؤں اور راہزنوں کا مسکن بن چکا، اب یہ عدم برداشت کے لوگوں کا شہر بن چکا۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ ایک ایسا دردناک ہے کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایز اے کنٹینٹ کریٹر میں کراچی میں قتل ہونے والے یوٹیوبر سعد کا دکھ اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں، سعد کے یتیم ہونے والے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ عدم برداشت ہمارے اندر اتنی زیادہ ہے کہ ایک نوجوان آتا ہے، یوٹیوب چینل پہ کام شروع کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کا بندوبست شروع کرتا ہے، اور مارکیٹ میں جا کر لوگوں سے پاک بھارت میچ کے ویوز اور تاثرات جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے جواب میں ایک فاتر العقل شخص اس پہ سیدھے فائر کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ کاہے کا انصاف ہے؟ کہاں کا قانون ہے؟ اور پھر چشم زدن میں وہ بچے جو گھر میں ابھی سو رہے ہیں، ان کو ابھی معلوم ہی نہیں کہ ان کے سونے کی حالت میں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا گیا۔ ایذان من گزشتہ کل کراچی میں یہ سعد نامی ایک یوٹیوبر تھے، کنٹینٹ کریٹر تھے، یہ دبئی سے واپس آئے، بے روزگار تھے، انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کی۔ چونکہ پاک بھارت ٹاکرا اس کا بخار عروج پہ ہے، ہر بندہ اس پہ گفتگو کرتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے، تو وہ بیچارہ اپنے روزی روٹی کے چکر میں مارکیٹ جاتا ہے، وہاں جا کے ایک سیکورٹی گارڈ سے سوال کرتا ہے، اور سوال کا جواب میں آپ نے وہ CCTV فوٹیج دیکھی ہوگی، وہ سیکورٹی گارڈ آگے سے سیدھی گولی اس کو مار دیتا ہے۔ میں نے وہ منظر دیکھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں نے اس کے 2 بچوں کا دکھ اپنے سینے میں محسوس کیا۔ میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، مجھے بے انتہا دکھ ہے اس بات کا۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی ٹھوس ریزن نہیں، ہوتی بھی تو پھر بھی اس سیکورٹی گارڈ کو یہ حق نہیں تھا۔ یہ ایک سیدھا سادہ قتل ہے، یہ ایک جرم ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی ایک گھٹیا کوشش ہے، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ان 2 بچوں کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ اس کے لیے ریاست کو آگے بڑھنا ہوگا، حکومت کو بھی ایسی سیکورٹی کمپنیوں کو لگام ڈالنی چاہیے جو ایسے فاتر العقل اور مخبوط الحواس شخص کو سیکورٹی گارڈ کی نوکری پر رکھ لیتے ہیں، اور پھر تنخواہیں بھی کم ہیں، گرمی کا بھی موسم ہے، عدم برداشت بھی اتنی زیادہ ہے، اور سفری اخراجات نہیں ہیں، میڈیکل کی سہولت نہیں ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو جواب میں بجائے مسکرا کے بات کرنے کے، بجائے بات کو ٹال دینے کے، وہ آگے سے گن اٹھا کے فائر کر دیتا ہے۔ میں ایز اے کنٹینٹ کریٹر، میں ایز اے سوشل میڈیا رائٹر، میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سعد کے اس قاتل کو نشان عبرت بنایا جائے، اور جس کمپنی میں یہ کام کرتا تھا اس کمپنی سے بھی اس کا جواب لیا جائے۔ سعد کے قتل کے قطرے اس سیکورٹی کمپنی کے کرتا دھرتاؤں کے دامن پہ لگے نظر آتے ہیں۔ اس لیے انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں وہ سیکورٹی گارڈ کو سزا ملنی چاہیے، وہیں اس کمپنی کو بھی سزا ملنی چاہیے جن کے اس ملازم نے کئی دن پہلے تک مارکیٹ میں یہ بات کہی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ بات وائرل ہے کہ مجھ سے گن لے لی جائے، میں کسی کو مار دوں گا۔ اس کے باوجود اس سے گن نہیں لی گئی، اس کو سیکورٹی ملازمت پہ برقرار رکھا گیا، اور پھر نتیجہ ایک نوجوان کے قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ میں اس قتل کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرنے میں حق بجانب ہوں، مقتول کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جائے، ان کو اون کیا جائے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کیا جائے کہ وہ گھر کا کمانے والا واحد فرد تھا۔ یہ ہم کنٹینٹ کریٹرز کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کسی بھی شخص کی ویڈیو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نہیں بنانی چاہیے، تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں، تاکہ مستقبل میں مزید کوئی سعد کسی گارڈ کی گولی کا نشانہ نہ بن سکے، تاکہ مستقبل میں ایسے ہی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھ سکے۔